بہت چرچے ہیں اس کے آگہی کے، مگر انسان بھی کیا جانتا ہے، وہ کہ جس نے کیے ہے دل تخلیق انور، دلوں کے حال سارا جانتا ہے، سو اسی کو یاد کرتے ہیں، اسی کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، میں امجد علی قنبری صوفی نائٹ کے 6 سیشن کے ساتھ، کہ جو ادرب سینٹرل ریجن اور ادرب اپر چترال کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صوفی نائٹ کے ان سیریز کا مقصد ان صوفیاء اور اولیاء کرام کی زندگی اور تعلیمات کو آپ تک پہنچانا ہے جنہوں نے اپنے تعلیمات، افکار، اشعار، کردار اور حکایات کے ذریعے لوگوں کی اخلاقی اور روحانی زندگیوں میں انقلاب برپا کیے۔ یہ تعلیمات محبت، سچائی، انسانیت، صبر برداشت اور اخوت کا درس دیتی ہے، جو انسانوں کو انسانوں سے محبت کرنا سکھاتی ہے، انسانوں کو خدا سے محبت کرنا سکھاتی ہے، اور اسی طرح ان کی روحانی ترقی کا سبب بنتی ہے۔ آج کے اس سیشن میں ہم حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، آپ کی تعلیمات، حکایات اور شاعری سے اپنے سامعین ناظرین کو آگاہی دینے کی کوشش کریں گے۔ شیخ سعدی کہ جس کو فارسی ادب سمجھنے اور جاننے والے علم و ادب کا پیغمبر بھی کہتے ہیں، کہ آپ کے تعلیمات آج کے زمانے سے بھی اتنی ہی اہمیت اور مطابقت رکھتے ہیں جتنے شیخ سعدی کے اپنے زمانے سے، یعنی کہ آج سے تقریباً 700 سال پہلے کے زمانے سے مطابقت و موافقت رکھتے تھے۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کے اس سیشن میں شیخ سعدی کے افکار و تعلیمات سے ہمیں روشناس کرانے کے لیے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم سردار علی صاحب اور محترم عباد الرحمان صاحب۔ میں دونوں صاحبان کا آپ سے تعارف کراتا چلوں۔ سردار علی صاحب گزشتہ 32 سالوں سے ادرب پاکستان کے ساتھ بحیثیت الوائز اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ پرشین لٹریچر اور اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹر کر چکے ہیں، اور آپ کو فارسی اور عربی ادب پر کافی عبور حاصل ہے۔ موجودہ وقت میں ادرب اپر چترال کے ساتھ بحیثیت سینئر اسکالر کام کر رہے ہیں۔ آپ اچھے شاعر ہیں اور شاعری کا اچھا ذوق بھی رکھتے ہیں۔ اسکالر عباد الرحمان HRDP 1 کے گریجویٹ ہیں اور گزشتہ 12 سالوں سے ادرب پاکستان کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ آپ کئی سالوں تک نیشنل ادرب پاکستان میں HRDP 2 اور 3 کے ساتھ ایکیڈیمک کوارڈینیٹر کے طور پر اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں، اور موجودہ وقت میں چترال ریجن میں بحیثیت ایکیڈیمک لیڈ کام کر رہے ہیں۔ آپ ایک UID سے ایجوکیشن میں MPhil ہیں اور پروفیشنل ٹیچر ایجوکیشن پروگرام میں بھی شرکت کر چکے ہیں۔ میں دونوں صاحبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، قبل اس کے کہ ہم گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ چیٹ باکس میں آپ کے ساتھ ایک لنک شیئر کیا جائے گا۔ اس پروگرام کے بارے میں اپنے قیمتی آراء اور فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کریں تاکہ آئندہ کے پروگرامز کو اور بھی بہتر بنایا جا سکے۔ محترم عباد الرحمان صاحب، میں گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا۔ آپ ہمیں شیخ سعدی کی زندگی، آپ کے تصنیفات اور خدمات کے بارے میں آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ محترم امجد صاحب۔ سب سے پہلے میں نیشنل ادرب پاکستان اور سینٹرل ریجن کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع عطا کیا۔ جہاں تک شیخ سعدی کی زندگی کا تعلق ہے، آپ کے نام، آپ کی ولادت اور وفات کے حوالے سے مختلف آراء ہیں۔ آپ کا اصل نام مصلح الدین ابو محمد بن عبداللہ ہے، لیکن کتابوں میں مشرف الدین سے بھی اس کو یاد کیا گیا ہے۔ آپ ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت 1210 عیسوی کو ہوئی اور شہادت جو ہے
1291 और 1295 के दरमियान हुई। सादी रहमतुल्लाह अलैह का ख़ानदान एक इल्मी ख़ानदान था, उलमाए दीन का ख़ानदान था। आपने इब्तिदाई तालीम अपने घर से हासिल की, अपने वालिद साहब से हासिल की, लेकिन आपके वालिद गिरामी देर तक आपके साथ नहीं रहे, वो इस दुनिया से जल्दी रिहलत कर गए। तो आप दूसरे उलमा से इल्म हासिल की, लेकिन आला तालीम के लिए उसको अपना शहर यानी शिराज को छोड़ना पड़ा और बागदाद की तरफ वो सफ़र किए। बागदाद में मशहूर ज़माना मदरसा, जिसे मदरसा निज़ामिया कहते हैं, ये उसमें दाखिला लिया। ये मदरसा जो है निज़ामुल मुल्क तुसी ने 11वीं सदी के निस्फ में बनवाया था। वहाँ से फारिग तहसील होने के बाद आपने सैर सयाहत शुरू की। कहते हैं कि बागदाद में भी हालात ख़राब हो गए हलाकू खान की वजह से, तो उसने मुख्तलिफ ममालिक की सैर करने का वो फ़ैसला किया। बहुत ममालिक का उसने सफ़र किया और सैर सयाहत में वो दिलचस्पी भी रखते थे। उन ममालिक में मिस्र, मराकश और मक्का मुकर्रमा और दूसरे इस्लामी ममालिक भी शामिल हैं। चूँकि वो एक शायर भी थे और सूफ़ी भी थे, फ़कीह भी थे और वाइज़ भी थे, इसलिए इसने दुनिया को मुख्तलिफ पहलुओं से देखा, मुख्तलिफ अंदाज से उसने देखा। तो तकरीबन कहते हैं कि 30 साल या 3 दहाइयों तक वो सैर सयाहत में ज़िंदगी गुजारी। उसके बाद फिर जब हालात नॉर्मल हो गए और अमन कायम हुआ शिराज में, तो वो शिराज की तरफ वापस लौटे। अपनी आखिरी उम्र शिराज में वो गुजारी। कहते हैं कि आखिरी उम्र में उसने गोशानशीनी इख्तियार की। आप एक खानकाह में रहे और कहते हैं कि मरते दम तक उसी खानकाह में रहे, वहाँ ही वो मर गए और वहाँ ही उसको दफनाया गया। और आज उस खानकाह को सादिया के नाम से याद करते हैं और ये अवाम के लिए एक ज़ियारतगाह भी है। शेख सादिया में ज़िंदगी हक़ाइक़ और मुश्किलात को इंतहाई खंदा-पेशानी के साथ उसने बर्दाश्त किया और कभी शिकवा व शिकायत से कलम और ज़बान को आलूदा नहीं किया, और जहाँ कहीं जिक्र भी किया इस तरीके से किया कि लोग उससे सबक हासिल करें। एक हिकायत में लिखते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया कि वो सादी कहता है कि मेरे पास जूता भी न रहा, पैसे नहीं थे जूता खरीद लेता। इसी हालत में मैं एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था और सामने एक नमाजी को देखा कि वो बंदा नमाज पढ़ रहा था, उसके पाँव नहीं थे। तो फिर मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि जूता न सही, मेरे पाँव तो सलामत हैं। यानी ऐसी हालत भी जो है हालात से शहजादी गुजरे हैं। और जहाँ तक तसानीफ़ की बात है, आपकी कई तसानीफ़ हैं, अलबत्ता उनमें जो बुस्तान और गुलिस्तान आफाकी शहरत के हामिल हैं। बुस्तान मसनवी में है यानी नज़्म की सूरत में है, जबकि गुलिस्तान जो किताब है वो हमारे पास नसर की सूरत में मौजूद है। कहते हैं कि ये एक नामवर शायर और सूफ़ी होने के बावजूद सादी ने अपनी उम्र के आखिरी अयाम में ये महसूस किया कि उसने अपनी ज़िंदगी ज़ाय की है, कोई आला मकाम हासिल नहीं कर सका, कोई बड़ा काम नहीं कर सका। इस वजह से उन्होंने अपनी बाकी मंदा जो ज़िंदगी है वो खामोशी के साथ गुजारने का अहद किया। लेकिन आपके दोस्त उसको मिले और वो उसने कहा कि आपको जो आपने ज़िंदगी में जो मुशाहिदात किए हैं, जो तजुर्बात आपके हैं, जो दुनिया को आपने देखा है, उनको लोगों तक पहुंचाना है, आप खामोशी इख्तियार ना करें। कहते हैं कि जब दोस्त से मुलाकात हो रही थी, ये शिराज में बहार का ज़माना था यानी बहार का मौसम था, तो शाम के वक्त ये दोनों सैर के लिए बाग में सैर के लिए निकले। बाग में सैर करते करते जो सादी हैं उसने फूलों को, जड़ी बूटियों को और कांटों की बेसबाती का जिक्र किया। करते हुए उसने अपने दोस्त से कहा कि जिस बाग में हम सैर कर रहे हैं, मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा, उसका नाम भी बाग होगा यानी गुलिस्तान, और वो ऐसा बाग होगा कि कोई मौसम उसको मुतासर नहीं करेगा। यानी ऐसी किताब होगी कि हालात कैसे भी हों, उस किताब की जो अहमियत व अफादियत है वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया में बाकी रहेगी। अब चूँकि शादी का जो ज़माना था वो परेशानी का ज़माना था, अफरा तफरी का भी ज़माना था, लोग वाज़ नसीहत के महाफिल से दूर भागते थे, यानी संजीदा और इल्मी महाफिल में बैठना पसंद नहीं करते थे। इसलिए आपने अपनी ज़िंदगी की 30 साल तजुर्बात को गुलिस्तान की सूरत में जमा किया
اس میں آسان اور دلچسپ کہانیاں لکھی تاکہ لوگ ان کو دلچسپی سے پڑھیں۔ یہ گلستان سعدی یعنی یہ کتاب جو ہے اس کے تقریباً 8 چیپٹرز ہیں، اور یہ لینگویج اس کو جو اس کا جو ترجمہ ہوا ہے خواجہ حمید الدین یزدانی نے ترجمہ کیا ہے، اس کے 8 ابواب ہیں، 8 چیپٹرز ہیں، جس میں بادشاہوں کی سیرت، جس میں درویشوں کی سیرت، جس میں قناعت، خاموشی یعنی ضعف و پیری اور آداب و صحبت جیسے چیپٹرز پر اس نے زیر حاصل بات کی ہے، کہانیاں بھی ہیں، ساتھ ساتھ شعر و شاعری بھی ہے۔ تو یہ کافی دلچسپ کتاب ہے۔ گلستان جس طرح میں نے کہا کہ وہ نظم کی صورت میں اویلیبل ہے، جن کو پرشین آتی ہے وہ زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں اس کتاب کو۔ شکریہ سر۔ جب ہم شیر سعدی کے زمانے کے دور کے حوالے سے فارسی ادب کو دیکھتے ہیں تو اور بھی کئی صوفیاء اور شعراء ایسے نکل آتے ہیں جو انتہائی قداور تھے اور جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا۔ شیر سعدی کس طرح ان شعراء اور صوفیاء سے آپ ان کو مختلف دیکھتے ہیں، یا وہ خصوصیات کون سی ہے جو شیر سعدی کو دوسرے صوفیاء اور شعراء سے ممتاز بناتی ہے؟ تھینک یو، یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ چونکہ ہر انسان اپنی خصلت، اپنی عادات، مزاج اور ادوار کے حوالے سے ایک یونیک انسان ہوتا ہے، یقیناً اس کا کام بھی جو ہے دوسروں سے مختلف ہو سکتا ہے۔ البتہ شیر سعدی کی شاعری اور آپ کی حکایات اور تعلیمات کو اگر ہم اس دور کے دوسرے شعراء کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھتے ہیں تو کئی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے سعدی کی شاعری اور سعدی کی زندگی جو ہے یا تعلیمات جو ہیں دوسروں سے یونیک ہیں، مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ قرون وسطیٰ یعنی اس زمانے کے جو فارسی شعراء تھے ان کی عشق و محبت کی شاعری، قدیم ایران کے ہیروز کی داستانوں، بہادری کی قصوں یا پھر انسانی نفسیات یا عظیم کائنات میں ان کے مقام کے حوالے سے ان کی ایک پہچان تھی، ان کو پہچانا جاتا تھا۔ جبکہ شیر سعدی کی جو شاعری ہے اس کے حوالے سے ایک انگریز جو رائٹر ہیں، وہ شاعر بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اخلاقی شاعر ہے، یعنی شیر سعدی کا شمار اخلاقی شاعروں میں ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ ایک یونیک ہے۔ اپنے چاروں طرف پریشانی اور دہشت کے ماحول کے باوجود سعدی کو بنو انسان میں اعتماد اور ایک امید تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو اگر اخلاقیات کا درس دیا جائے، ان کو اگر ایجوکیٹ کیا جائے اور خیر و شر کے حوالے سے ان کے سامنے وضاحت کی جائے تو ان میں بہتری آ سکتی ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو کردار کے حوالے سے، افکار کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے یعنی ان میں امپرومنٹ آ سکتی ہے۔ سعدی کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ایک قول ہے کہ کہتا ہے کہ نیکبخت وہ ہے جو کھاتا ہے، دیتا ہے یا بوتا ہے، لیکن بدبخت وہ ہے جو نہ خود کھاتا ہے نہ کسی کو دیتا ہے بلکہ جمع کرتا رہتا ہے۔ امریکن ایک رائٹر ایمرسن نے اپنے نظم میں سعدی کو انسانی دلوں کا دلدار کہتا ہے اور ان کی حاکمانہ باتوں کو آفاقی کہا ہے۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگرچہ سعدی کی زبان فارسی تھی لیکن وہ ہومر اور شیکسپیئر کی طرح تمام اقوام عالم سے مخاطب ہے، اور اس لیے وہ ہمیشہ اس دنیا میں ان کی جو تعلیمات ہیں وہ تازہ ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں ایک فارسی قالین ہے جس میں گلستان کی بنے نوع انسان کی وحدت سے متعلق جو مشہور زمانہ قول ہے، جس کو آگے جا کے ہمارے محترم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور جسے امریکہ کے صدر بارک اوباما نے بھی 2009 کے ایرانی نئے سال کے پیغام میں نقل بھی کیا تھا۔ اس کے علاوہ سعدی کے اوپر کئی کتابیں، ان کی کتابوں کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، اور البتہ ایک کتاب جو حیات سعدی کے نام سے جو مولانا حالی نے لکھا ہے وہ کافی انٹرسٹنگ کتاب ہے، جس میں سعدی کے زندگی کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ حالی کہتا ہے کہ جو سعدی کے کلام ہیں یا شاعری ہیں ان میں جو 3 خصوصیات جو ہیں ایک شاعری یا ایک شاعر کے یا کسی شاعری کے اندر ہونی چاہیے، جس میں سادگی، اصلیت اور جوش، یہ تینوں خوبیاں پائی جاتی ہیں، اس لیے یہ اس زمانے کے دوسرے شعراء سے ان کو ممتاز کرتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک الگ اس کی ایک پہچان ہے، اس کی ایک جو ہے شناخت ہے۔ شکریہ اقبال سر۔ سردار علی صاحب،
کسی بھی انسان کی زندگی کا مکمل احاطہ اب مشکل کام ہے، اور بات جب شیخ سعدی جیسے قدور ہستی کی ہو تو کسی ایک سیشن میں اس کو مکمل احاطہ کرنا ناممکن لگتا ہے۔ ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ چند حکایات یا چند اشعار کون سی ہے جنہوں نے آپ کو زیادہ انسپائر کیا، وہ اگر آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام حاضرین و ناظرین اور سامعین کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ مجھ سے پہلے محترم جناب عباد الرحمن صاحب نے شیخ سعدی کی زندگی اور اس کی تصنیفات کے بارے میں مختصراً لیکن ایک کمپریہنسو انداز سے گفتگو کی۔ اس گفتگو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے صوفی، عالم، شاعر اور دانا انسان تھے۔ آپ کی شاعری اور تعلیمات میں زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے رہنمائی اور بہترین اسباب ہمیں ملتے ہیں۔ آپ کی شاعری نے گزشتہ 700 سالوں سے دنیا کو متاثر کیا ہے، اور آج بھی لوگ ان کی تعلیمات اور شاعری سے مرور زمانہ کے ساتھ متاثر ہوتے رہے ہیں اور مستفید ہو رہے ہیں۔ چونکہ آپ کی شاعری اور تعلیمات کا احاطہ کرنا اس مختصر وقت میں مشکل بلکہ ناممکن ہے، البتہ میں کوشش کروں گا، یہ میری کوشش ہوگی کہ آج کے اس سیشن میں اپنے سامعین و ناظرین سے سعدی کے وہ چند اشعار و حکایات کو شیئر کروں جو آج کی دنیا خصوصاً نوجوان نسل میں ان کو بہت زیادہ پذیرائی ہوتی ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سعدی کی حکایات میں ایک بہت ہی اہم موضوع ہے وحدت انسانیت، اور سعدی جب بھی حکایت بیان کرتے ہیں تو وحدت انسانیت کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ سعدی اپنی ایک پرحکمت حکایت میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں دمشق کی جامع مسجد میں حضرت یحییٰ پیغمبر کی قبر کے سرحانے اعتکاف میں بیٹھا تھا کہ عرب کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ، کہتے ہیں جو بے انصافی کی وجہ سے وہ بہت مشہور تھا، زیارت کی غرض سے آئے، نماز پڑھی اور منت مانگی۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کی منظر کشی کرتے ہوئے اپنی خوبصورت بیت میں یوں گویا ہیں: درویش و غنی بندے ان خاک درن، درویش و غنی بندے ان خاک درن، و انام کے غنی ترن محتاج ترن۔ فقیر و مالدار اس دروازے کے خاک کے غلام ہیں، اور جو زیادہ مالدار ہیں وہ بھی اتنے ہی زیادہ محتاج ہیں۔ اس وقت بادشاہ نے سعدی کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہا، چونکہ درویشوں کی دعا میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، صداقت ہوتی ہے، سچائی ہوتی ہے، اس لیے میری طرف بھی توجہ فرمائیے، کیونکہ میں ایک سخت دشمن سے خوفزدہ ہوں۔ تو سعدی نے فرمایا، اگر ایسی بات ہے تو کمزور رعایا پر رحم کر، تاکہ طاقتور دشمن سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ یہاں سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس وحدت انسانیت کے حوالے سے بہت ہی معنی خیز ایک بیت میں اس کی عکاسی کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، بنی آدم اعضای یک دیگرن کہ در آفرینش ز یک گوهرن، یعنی انسان ایک ہی جسم کے اعضاء کی مانند ہیں، ان کی پیدائش ایک ہی جوہر سے ہوئی ہے، وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جو وضوئی بدر دورت روزگار، دیگر وضوها را نماند قرار۔ اگر کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو جسم کے تمام اعضاء بے قراری کی وجہ سے پریشان اور سراسیمگی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو کس محنت دیگران بے غمی، نشاید کی نامت نہند آدمی۔ آپ فرماتے ہیں، اگر دوسروں کے دکھ درد سے تم لاپرواہ ہے
تو پھر تم انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہو۔ ان تمام خوبصورت اشعار میں سعدی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جب ایک انسان دکھ درد میں مبتلا ہو جائے تو دوسروں کو اس کی تکلیف میں شریک ہونا چاہیے۔ گویا سعدی نے ہمدردی، مساوات اور اتحاد کو انسانیت کا بنیادی اصول قرار دیا ہے، کیونکہ اسلام رواداری، برداشت، فیاضی، عدل و انصاف، رحمدلی اور مساوات کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر ان اصولوں کو زندگی کا معیار بنایا جائے تو یہی اصول بنے نوع انسان کے مختلف رنگ، نسل اور مختلف ثقافتوں میں بسنے والے لوگوں کو اپنے نظریات اور احساسات کا آزادی کے ساتھ اظہار کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی ضمانت دے سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو مختلف شکل و صورت، پس منظر اور مزاج کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی اس متنوع خلقت کی قدر کرتے ہوئے ایک دوسرے کے دکھ درد اور تکالیف میں شامل ہو جائے اور اس دنیا کو جنت کا ایک گہوارہ بنائے۔ اس طرح ہم حافظ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے حکایات کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک اور خوبصورت حکایت جس کا موضوع سخن ہے غصے کو پینا اور لوگوں کو معاف کرنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بادشاہ کے متعلق یوں سنا ہے کہ اس نے ایک قیدی کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ بیچارے قائدی مایوسی کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں بادشاہ کو گالیاں دینا اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا، کیونکہ عقل مندوں نے کہا ہے، اور بہت ہی خوبصورت عربی میں سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی منظر کشی کی ہے، اذا یئس الانسان طال لسانه کسنور معلوب یسول علی القلب۔ جب انسان نا امید ہوتا ہے اس دنیا میں، اس معاشرے میں، نا امیدی کی حالت میں اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے، گویا کہ اس کی مثال ایسے شکست خوردہ بلی کی طرح ہے جو اپنی جان بچانے کے لیے کسی کتے پر حملہ آور ہوتی ہو۔ تو سعدی رحمۃ اللہ علیہ اسی ہی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی خوبصورت شعر میں یوں گویا ہیں، وقت ضرورت چنے مانت گریز، وقت ضرورت چنے مانت گریز، دست بگیرد سر شمشیر تیز۔ ضرورت کے وقت جب بچ نکلنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی تو ہاتھ تیز تلوار کے دھار کو بھی تھام لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس وقت بادشاہ نے اپنے ایک پاس بیٹھے ہوئے وزیر سے پوچھا کہ یہ قیدی کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ بادشاہ کو اس کی زبان سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ وزیروں میں سے ایک نیک سیرت وزیر نے کہا، اے بادشاہ، اے آقا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ کتنے اچھے لوگ ہیں جو غصے کو پیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس بات پر بادشاہ کو رحم آ گیا اور اس کے قتل کا ارادہ بھی اس نے ترک کر دیا۔ لیکن بادشاہ کے سامنے ایک اور بھی وزیر بیٹھے تھے جو برے خصلت کا مالک تھا۔ وہ کہنے لگے، ہمارے جیسے لوگوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ بادشاہوں کے سامنے سچ کے سوا کچھ اور بات کہیں۔ اس نے بادشاہ کو گالی دی ہے اور برا بھلا کہا ہے اور نازیبہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد معاملہ الٹا ہو گیا۔ بادشاہ اس کی اس بات سے ناراض ہو گیا اور کہا، مجھے اس کا جھوٹ تمہارے سچ سے بدرجہ بہتر ہے، مجھے پسند ہے، کیونکہ اس کے جھوٹ میں ایک بہتری کا پہلو ہے جبکہ تمہاری اس سچ میں بربادی و فساد کا پہلو ہے۔
اس خوبصورت حکایت میں سارے ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ اگر غصہ آئے تو اس کو پینا چاہیے اور لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ غصے کی حالت میں انسان اپے سے باہر ہو جاتا ہے اور جھگڑا و فساد شروع ہو جاتا ہے، جس سے اپنے آپ کو بچانا نجات کا ذریعہ ہے۔ جیسے کہ قرآن کا فیصلہ ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس حکایت میں دوسرا پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ بحیثیت اچھے انسان اور بحیثیت ایک اچھے مسلمان کے ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، لیکن زندگی میں ایسی صورتحال کا بھی سامنا ہوتا ہے جہاں سچ بولنے کی وجہ سے فساد، نا اتفاقی اور تصادم پیش آنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ لہذا سعدی کا کہنا یہ ہے کہ ایسے موقع پر دروغ مصلحت آمیز بے از راستی فتنہ انگیز، یعنی فتنہ انگیز سچ سے مصلحت آمیز جھوٹ بہتر ہے۔ شکریہ سردار صاحب۔ جب ہم اپنے ارد گرد آج کی دنیا میں دیکھتے ہیں تو لوگوں کو مختلف پریشانیوں اور مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں، ایسے وقت میں جب حالات ایسے ہو، ہم شیخ سعدی کی تعلیمات میں سے کیا روشنی حاصل کر سکتے ہیں؟ تھینک یو امجد، آپ نے ایک دفعہ اور مجھے موقع دے دیا۔ میں ایک اور خوبصورت حکایت کے ذریعے آپ کے اس سوال کو وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک اور موضوع ہے حکایت میں جس کا موضوع ہے عسر میں یسر، یعنی مشکل کے بعد آسانی۔ جب مشکل آتی ہے تو اس کو برداشت کرنے کے بعد آسانی آتی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک بادشاہ اپنے ایک ایرانی غلام کے ساتھ کشتی میں سفر پر جا رہا تھا۔ غلام کو دریا کے بہاؤ اور کشتی کی تکلیف کا بالکل تجربہ نہیں تھا۔ جو ہی کشتی چلنے لگی تو اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا اور اس کے جسم پر ایک قسم کی کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس کے ساتھ وہاں پر موجود لوگوں نے جتنی بھی نرمی برتی اسے اطمینان نہیں ہوا۔ بادشاہ پریشان ہوئے، وہاں بیٹھے ہوئے سارے لوگ پریشان ہوئے، کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ایک دانا بزرگ بھی اس کشتی میں موجود تھے۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ کی طرف اجازت ہو، آپ حکم دے تو میں ایک ترکیب سے اس کو چپ کرا دوں گا۔ بادشاہ نے کہا، یہ تو آپ کی ہم پر بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ اس دانا بزرگ کے حکم کے مطابق غلام کو دریا میں ڈال دیا گیا۔ اس نے چند غوطے کھائے، پھر اس کے بال پکڑ کر کشتی میں بٹھا دیا گیا تو وہ سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھ گئے۔ بادشاہ کو تعجب ہوا اور اس دانا شخص سے پوچھا کہ بھائی اس میں کیا حکمت ہے؟ دانا شخص نے جواب دیا، ذل سبحانی، اس نے اس سے پہلے ڈوبنے کی تکلیف کبھی بھی نہیں اٹھائی تھی اور کشتی کی سلامتی اور پرسکون سفر کے قدر نہیں جانتا تھا۔ اس طرح آرام کی قدر وہی جانتا ہے جو کسی مصیبت میں گرفتار ہوا ہو۔ اس حوالے سے سعدی فرماتے ہیں، بہت ہی خوبصورت بیت ہے، اے سائر ترا نان جوین خوش نمایت، اے سائر ترا نان جوین خوش نمایت، معشوق منس ان کے بنس دے کے تو زشتس۔ آپ فرماتے ہیں، اے پیٹ بھرے ہوئے کھائے ہوئے انسان، تجھے جو کی روٹی کبھی بھی مرغوب نہیں لگتی، اچھی نہیں لگتی، لیکن مجھے جو کی روٹی بہت پسند ہے، میں اس کے بہت ہی پسندی کے ساتھ کھاتا ہوں۔ حوران بہشتی را دوزخ بود آراف، از دوزخیاں پورس کی آراف بہشت است۔ آپ فرماتے ہیں بہشت کے حوروں کے لیے آراف میں بیٹھنا ان کے لیے دوزخ سے کم نہیں ہے، لیکن جا کے دوزخیوں سے پوچھ رہے کہ آراف ان کے لیے جنت کے درجے پر ہے۔ شیخ سعدی اپنے اس پرحکمت حکایت میں دو اسباق ہمیں دیتے ہیں۔
پہلا سبق یہ ہے کہ آرام کی قدر وہی شخص کر سکتا ہے جس نے تکلیف اٹھائی ہو، یا جو انسان زندگی کے تلخ تجربات سے نہیں گزرا ہو اسے آرام و آسائش کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ مشکلات اور آزمائش آنے کے بعد حالات بہتری کی جانب آتی ہیں، اس لیے مصیبت اور تکالیف کے وقت صبر و تحمل سے برداشت کرتے ہوئے خدا کی مدد اور استعانت مانگنی چاہیے تاکہ وہ تکلیف راحت اور سکون میں بدل جائے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں سورۃ الانشراح میں فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ یقیناً آسانی ہے۔ آج پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، ریڈیو میں، ٹیلی ویژن میں آپ ہر روز دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ پوری دنیا میں وبا کی ایک کیفیت ہے، وبا پھیل چکی ہے، جس کی وجہ سے انسان ذہنی طور پر، معاشی، معاشرتی اور مذہبی لحاظ سے تکلیف میں مبتلا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے ایک قسم کی آزمائش ہے جس پر ہمیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ وبا کا یہ دن بھی ایک نہ ایک دن چلا جائے گا، لوگوں کی سوچ، فکر اور طرز حیات میں ضرور تبدیلی آئے گی اور وہ ترقی اور خوشحالی کا دورہ ہوگا۔ حکایت کے ساتھ اپنی گفتگو کا یہاں اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ مسائل جب آتے ہیں تو ہمیں خاموش بیٹھنے کی بجائے مسلسل جستجو کے ذریعے چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا۔ شکریہ سر، یقیناً ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ہم بھی اپنی ناظرین کی سماعتوں کے لیے کچھ راحت اور آسانی کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ بات جب شیخ سعدی کے حوالے سے ہو اور وہاں آپ کا کلام سننے کو نہ ملے تو اس سیشن کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ہم آپ کو شیخ سعدی کا ایک خوبصورت کلام جس کو مناجات بھی کہتے ہیں، چترال کے مشہور قصیدہ خوان جناب شہزاد علی کی زبانی آپ کے نظر کرتے ہیں۔ جناب شہزاد علی۔ من بن
یزدان تو رحم کن رحیما تو رحم کن رحیما تو رحم کن رحیما مجھے یقین ہے کہ ہمارے ناظرین اس خوبصورت کلام سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ اختتام کی طرف جاتے ہوئے جناب عباد الرحمان صاحب، ہم آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ سعدی کے اشعار، تعلیمات یا حکایات کے حوالے سے اگر آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں ہمارے ناظرین کے لیے۔ تھینک یو۔ میرے خیال میں اگر ہم پورا دن بھی شہزادی کی حکایات اور تعلیمات پر سیشن رکھیں تو شاید احاطہ نہیں کر پائیں گے جس طرح آپ نے کہا۔ البتہ ایک دو جو حکایات ہیں وہ میں سامعین و ناظرین سے شیئر کرنے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ میں سے جس کو بھی موقع ملے یہ گلستان سعدی ضرور پڑھیں۔ یو ول ریئلی انجوائے دس بک۔ اس میں تعلیمات بھی ہیں، اس میں نصیحتیں بھی ہیں، اس میں لطیفے بھی ہیں، اور بحیثیت ایجوکیٹر، بحیثیت پیرنٹس یا ٹیچرز ہمارے جو ہم اپنے بچوں کو مختلف اوقات میں یہ سناتے بھی ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے حکایات کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، تو یہ پروگرامز ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے ہم مزید ان کے بارے میں سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اور میں بحیثیت ایجوکیٹر یہ بھی کہوں گا کہ جہاں ہم اسلام کی اگلی روایات، تاریخ یا فلسفی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ ان صوفیاء اور جو بزرگ ہیں انہوں نے اسلام کی جس طریقے سے انہوں نے خدمت کی ہے، اپنی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں انہوں نے جگہ بنائی ہے، تو ان کی کتابوں کو بھی ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ انہوں نے جو تجربات، مشاہدات، زندگی کے حقیقی جو تجربات ہیں یا مشاہدات ہیں ان کو انہوں نے بہت پاورفل انداز میں، جس کو کبھی ہم شاعری کہتے ہیں یا حکایات کہتے ہیں یا اسٹوری کہتے ہیں، بہت پاورفل انداز میں انہوں نے بیان کیے ہیں، جس میں ایک عام انسان کے لیے بھی اور ایک ایجوکیٹڈ یا انٹلیکچوئل اور فلاسفر کے لیے بھی بہت کچھ ہے سمجھنے کے لیے اور جاننے کے لیے۔ یہ گلستان میں کئی ایسی حکایات ہیں جو میں تو چاہتا ہوں کہ میں سب سامعین کے ساتھ شیئر کروں، البتہ میں دو حکایات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک جو ہے اس میں بیان کی گئی ہے کہ ایک نوشروان نام کا ایک بادشاہ تھا جو اپنے عدل انصاف کے حوالے سے مشہور تھا۔ اس کے لیے کسی شکارگاہ میں شکار بونا جا رہا تھا، کھانا پکایا جا رہا تھا، لیکن وہاں نمک موجود نہیں تھا، تو کہتے ہیں کہ اس کے غلام قریبی گاؤں سے نمک لینے کے لیے گئے۔ جو ہی وہ نکلے تو نوشروان بادشاہ نے پیچھے سے آواز دی کہ آپ پیسے دے کر نمک لے آنا، کیونکہ پھر ایسا نہ ہو کہ یہاں مفت چیزیں مفت لینے کی ایک وہ رسم پڑ جائے اور یہ گاؤں جو ہے وہ ویران پڑ جائے۔ تو اس کے ارد گرد جو درباری تھے انہوں نے کہا کہ اس معمولی سی مقدار سے کون سا فرق پڑنے والا ہے، کون سا نقصان ہونے والا ہے۔ تو نوشروان نے جواب دیا کہ دیکھو دنیا میں بھی شروع میں یہ ناانصافیاں، محرومیاں یا یہ جو ظلم و ستم بہت معمولی تھے، کم تھے، لوگ کم ظلم کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں لوگ آتے گئے اور ان پر ایڈ کرتے گئے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ظلم و ستم
اور یہ جو ناانصافیاں ہیں ان کا کیا حال ہے۔ وہ ایک شہزادی اپنے ایک مشہور اس میں شعر میں وہ اس کو بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے اگر زیبا رعایت ملک خورد سی بھی، اگر زیبا رعایت ملک خورد سی بھی، برآورند غلامان او درخت از بیر۔ یعنی اگر بادشاہ اپنے رعایا کے باغ سے ایک سیب مفت کھا لے تو ان کو دیکھا دیکھی اس کے رعایا باغ کو جڑ سے ہی اکھاڑ دیں گے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، شہزادی یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی ملک کا بادشاہ یا حکمران ظلم و ستم کرے، وہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرے، تو پھر اس کے رعایا کے ظلم و ستم کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہوگا۔ اور دوسری جو پرحکمت ایک جو کہانی ہے اس گلستان میں درج ہے، وہ بھی ایک بادشاہ تھا عمرو نام کا، اس کا ایک غلام تھا۔ ایک دن وہ غلام بھاگ گیا، لوگ اس کے پیچھے گئے، اس کو پکڑ کر لے آئے۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا اور وزیر کی دشمنی تھی اس غلام کے ساتھ، تو وزیر نے کہا کہ وہ بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اس غلام کو قتل کیا جائے تاکہ جو دوسرے جو غلام ہیں، دوسرے جو لوگ ہیں، وہ اس کو جائز نہ سمجھے، وہ اس میں ایسی حرکتوں سے باز آ جائے۔ تو بادشاہ نے ایگری کیا، ایگری کر کے جب وقت آیا اس غلام کو قتل کرنے کا، تو اس نے اپنے آقا کے سامنے، اس بادشاہ کے سامنے زمین پر سر رکھ کر غلام نے کہا میرے سر پر جو بھی افتاد و مصیبت پڑے، جب اس میں آپ کی پسند شامل ہو وہ صحیح ہے، جائز ہے، کیونکہ وہ حضور کا حکم ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں اس خاندان کا نمک خور ہوں، اس خاندان سے میں نے کھایا پیا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن میرا خون جو ہے آپ کی گردن پر ہو، یعنی میرے قتل کے ذمہ دار آپ کو ٹھہرایا جائے اور آپ کو سزا ملے۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی شرعی تعویل کرے، کوئی شرعی جواز پیدا کرے مجھے قتل کرنے کا۔ تو اب بادشاہ نے کہا کہ کیسی تعویل ہو سکتی ہے، کس قسم کی تعویل ہو سکتی ہے؟ تو غلام نے کہا کہ آپ مجھے حکم دیں، آپ اجازت دیں مجھے، میں اس وزیر کو قتل کروں، اگر میں نے اس کو قتل کیا تو پھر آپ کے لیے جواز بنے گا، آپ مجھے قتل کرنے کا حکم دیں تاکہ قیامت کے دن پھر آپ کو میرا جو قتل کی جو سزا ہے وہ آپ کو بھگتنا نہ پڑے۔ تو بادشاہ اس کی بات پر ہنسنے لگے اور پھر وزیر کو مخاطب کر کے بادشاہ نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ وزیر بولا عالم پناہ، خدا کے لیے اس گستاخ بے حیا کو اپنے باپ کے قبر کے صدقے آزاد کر دیجیے، یہ مجھے بھی کسی مصیبت میں نہ ڈال دے۔ تو یہ اس نے کہا کہ یہ میری غلطی ہے، کیونکہ داناؤں کا جو قول ہے وہ یہ کہ جب تو نے کسی ڈیلے مارنے والے سے لڑائی مول لی، یعنی اس سے الجھنے کی کوشش کی، تو نے گویا اپنی نادانی کے سبب اپنا سر پھوڑ لیا۔ اب اس حکایت کو اگر دیکھیں، اس کے پیچھے جو سبق ہے وہ یہ کہ ہم اس دنیا میں، اس معاشرے میں اگر کسی کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، کسی کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں، کسی کے ساتھ ہم نفرت کرتے ہیں، تو یقیناً اسی میں ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی جو بندہ نفرت کرتا ہے وہ سامنے والے کو نہیں بلکہ اس کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ تو کیوں ہم ان اسباق کو، حکایات کو، تعلیمات کی روشنی میں جو صوفیاء ہمیں کہتے ہیں، جو یہ بزرگ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم محبت کو پھیلائیں، دوسروں کے ساتھ محبت، امن اور پیار کے ساتھ رہیں، نہ ان کو کوئی تکلیف پہنچائے، نہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچے اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اور تھینک یو۔ شکریہ عباد الرحمان اور سردار علی صاحب، یقیناً شیر سعدی کے تمام حکایات حکمتوں سے بھرپور ہے اور یہ آفاقی اخلاقی اقدار کی ترجمانی کرتی ہے جنہیں ہم اپنی زندگیوں میں اپنا کر اپنی زندگیوں کے معیار کو بڑھا سکتے ہیں۔ یقیناً شیر سعدی کے اشعار اور حکایات ہر زمانے کے لوگوں کو صبر و تحمل، برداشت، بھائی چارہ اور محبت کا درس دیتے رہیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان تعلیمات کو سادہ اور عام فہم انداز میں عام لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ وہ انہیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنائے
اور اپنی روحانی اور اخلاقی ترقی کے لیے ان کو ایک وسائل کے طور پر کام میں لا سکے۔ محترم ناظرین، آخر میں ایک بار پھر آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ چیٹ باکس میں جو لنک دیا ہوا ہے وہ ضرور فل کرے اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرے تاکہ آنے والے پروگرامز میں مزید ہم بہتری لا سکیں۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں کہ گفتار میں کردار میں ہو جائے یگانہ، گفتار میں کردار میں ہو جائے یگانہ، تا درس عمل تم سے ہی ہے اہل زمانہ۔ صوفی نائٹ کا آج کا یہ سیشن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے سیشن میں ایک نئے صوفی اور اس کی تعلیمات کے ساتھ پھر آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ تھینک یو۔